قرآن پڑھا ہی نہیں، ہدایت لی ہی نہیں، ہمارا تعلق بالکل مردہ ہے اس معاملے میں۔ حالانکہ قرآن چیخ چیخ کے کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالوها، کہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ پڑھتے نہیں کچھ؟ پڑھنا پہلا اسٹیج ہے، سمجھنا دوسرا اسٹیج ہے۔ پڑھ کر سمجھ کر اس میں غور و فکر کرنا، اسے کہتے ہیں تدبر، تیسرا اسٹیج۔ اللہ ہم سے پوچھتا ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، کہاں تدبر کریں؟ تدبر کتواں اسٹیج ہے؟ تینواں، پڑھنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا۔ ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں تو کہاں جا کے تدبر کریں؟ رب تو تدبر کی فکر دیتا ہے، تدبر کی دعوت دیتا ہے۔ افلا یتدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ سورہ محمد میں فرمایا ام علی قلوب اقفالوها، کیا تمہارے دلوں پہ قفل لگ گئے ہیں؟ یہی آیت دوبارہ آئی وہاں پر سورہ نساء میں افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ قرآن پر کیوں تدبر نہیں کرتے تم؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نازل کردہ ہوتا تو اس کے اندر بہت اختلاف پاتے۔ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، کوئی باطل چیز نہیں۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل نہ اس کے آگے سے جا سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے، یہ رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے، اس کے اندر باطل داخل ہی نہیں ہو سکتا، یہ سراپا حق ہی حق ہے، اس کو پڑھو سمجھو عمل کو لاؤ۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، راستہ بالکل پرخطر ہے، کانٹوں سے بھرا ہوا ہے اور پتھریلی زمین ہے، اور اوپر سے بجلی اور کڑک اور بارش ہو رہی ہے اور راستہ بالکل سجائی نہیں دے رہا ہے۔ ایسی حالت میں تمہارے پاس ٹارچ ہے اور وہ ٹارچ تم اٹھا کے غلافوں میں لپٹ کے بغل میں دبائے چومتے چاٹتے اور راستہ بھٹکتے جا رہے ہو تو تم اس کو پاگل نہیں کرو گے؟ ہاں؟ تم اس کو پاگل نہیں کرو گے؟ راستہ پر خطر ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، روشنی بالکل نہیں، کانٹوں کا راستہ، اور سامنے ہاتھ میں تمہارے ٹارچ ہے، لیکن تم ٹارچ جلا کر راستہ دیکھنے کے بجائے ٹارچ کو چاند تاروں کے غلاف کو لپٹا کر بڑے ہی پیار سے محبت سے اس کو کیا کرتے ہیں، آپ چوم کر اسے بوسہ دے کر بغل میں دبائے جا رہے ہیں تو لوگ آپ کو پاگل نہیں کہیں گے؟ ارے تیرے پاس ٹارچ ہے، ٹارچ آن کر راستہ دیکھ، آگے چل۔ یاد رکھو جس کو تم پاگل کہتے ہو وہی پاگل پن ہم قرآن کے ساتھ آج کر رہے ہیں۔ زندگی گزارنے کی ٹارچ تمہارے ہاتھ میں ہے، ہر طرف مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں، اندھیریاں ہی اندھیریاں ہیں، مشکلات ہی مشکلات ہیں، ان مشکلات کے پورے حل قرآن میں موجود ہیں۔ قرآن پڑھ کے ان مشکلات کو حل کر کے آگے بڑھنے کے بجائے ہماری یہ حالت یہ ہے کہ چاند تاروں کے غلافوں میں، ریشمی غلافوں میں لپٹ کے ہم دراصل کیا کر رہے ہیں، آنکھوں میں چوم کر بہت بہت بوسے دے کر اسے بڑی عزت کے ساتھ رکھتے ہیں، پھر پکارا کرتے ہیں کہ بڑی مشکلیں ہیں، بڑی مشکلیں ہیں۔ آپ دراصل اسی پاگل کی طرح ہیں جو ٹارچ رکھے ہوئے روشن نہیں کرتا۔ آپ گئے بخار کے لیے، کئی دنوں سے بیمار ہے، ڈاکٹر نے آپ کو چٹھی لکھی، کہا کہ دیکھو یہ دوپہر میں کھانا، یہ رات میں یہ سرپ، یہ فلاں۔ آپ نے کہا بہت اچھا، اور لائے گھر پہ، اور رات ہوتے ہی دوپہر ہوتے ہی اس کو اٹھا کے آپ آنکھوں سے لگا لیا اور سینے کے پاس رکھ لیا، پھر اس چٹھی کو اٹھا کے اندر رکھ دیا تو آپ اچھے ہو جائیں گے۔
ڈاکٹر کے پاس جا کے کہے کہ ہم نے تیری چٹھی کو بڑی عزت کے ساتھ ہمیشہ دوپہر کے وقت ایک مرتبہ کھول کے میں پڑھتا ہوں، ہاں دوپہر کو کیا کھانا ہے، ہاں یہ کھانا ہے، اور کیسا کھانا ہے، ایسا کھانا ہے، پھر اٹھا کے میں آنکھوں میں لگا لیتا ہوں، پھر جیب میں رکھ لیتا ہوں، پھر رات میں کیا کرتا ہوں، کھولتا ہوں، رات میں کیا کھانا ہے ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد کیا ہے مونچھ کے کیا ہے آنکھوں پہ لگا لیتا ہوں، پھر جیب میں رکھ لیتا ہوں۔ تو ڈاکٹر کیا بولے گا؟ پاگل نہیں بولے؟ یہی پاگل پن تو قرآن کے ساتھ تم کر رہے ہو۔ رب العالمین نے اسے زندگی گزارنا کیسے ہے اس کے لیے اتارا، ہدایت کے لیے اتارا، تمہارے مسائل کے لیے اتارا۔ تم کہتے ہو کہ نہیں جی کوئی مر گیا تو ہم پڑھ کے پھر بوسہ دے کے غلافوں میں لپیٹ کے رکھ دیں گے، ہمیں اس کو کبھی پڑھنا نہیں ہے، یہ تو مولوی صاحب کا کام ہے۔ اور یہ جیب بھرو مولوی پیٹ بھرو پیر نے اور زیادہ بگاڑ دیا کہ صاف کہہ دیا کہ قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن پڑھنا کا تو کیا کرنا کہتے ہیں، 17 علوم ہونا کہتے ہیں، وہ سب پڑھو نہ کو تمہیں۔ پھر کیا پڑھنا مولوی صاحب؟ وہ لال پیلی کتاب پڑھو صبح شام، ہاں فضائل میں چڑھو خالی، یہ کرے تو کتنا وہ کرے تو کتنا، قرآن کا بھی پڑھو۔ کتنے مساجد ایسے ہیں جہاں پر قرآن کا درس تھا، ترجمہ قرآن تھا، ان بدبختوں نے رکوا دیا اور کہا کہ فضائل اعمال پڑھو۔ میں نے خود سنا ہے ہمارے بچپن، قرآن کا درس کئی کو بھائی فضائل اعمال کا رکھو، جی قرآن، ارے وہ خالی قرآن جی، وہ پھر اس میں کیا، اس میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، قصے بھی ہیں، موعظت بھی ہے، عبرت بھی ہے، اس کے واسطے یہ پڑھو وہ چھوڑ دو۔ اور بعض وہ ہیں ہمارے بریلوی بھائی، اللہ ان کو توفیق دے، انہوں نے صاف کہہ دیا قرآن ڈائریکٹ پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے جی۔ ہمیں پیدائشی مسلمان ڈائریکٹ پڑھے تو گمراہ ہو جائیں گے، انہیں پیدائشی نان مسلم اسے کچھ معلوم نہیں، انہیں بک ڈپو سے خرید کو قرآن پڑھ کے مسلمان ہو کو ہمارے سے اچھا پریکٹس کر کو انگریز مسلمان ہو لے پائے۔ کتنے انگریز ہیں یورپین کنٹریز میں 1992 کے بعد، خاص کر 2001 کے بعد آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، لاکھوں ایسے انگریز ہیں جو 9/11 کے بعد انہوں نے کیا کیا، قرآن پڑھنا شروع کیا۔ ایسے پریکٹیکل مسلمان ماشاءاللہ آپ تہجد کو نہیں اٹھیں گے لیکن ان کی تہجد قطع نہیں ہوتی۔ ہاں جب غیر عیسائی قرآن پڑھے اس کو تو ہدایت مل جائے، ہم تسلیم مسلمان قرآن پڑھیں گے تو بگڑ جائیں گے، یہ کون سی بات ہے؟